حضرت صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آج استحکام پاکستان اپنا پہلا پاور شو کر رہی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہی الیکٹیبلز ہیں, کیا عوام کو مطمئن کر سکیں گے؟ ان کے پاس بیانیہ ہے کیا؟ دیکھیں اس کی طرف تو میں آتا ہوں, لیکن مجھے اجازت دیں. وہ جاوید لطیف صاحب کا جملہ بہت کمال انہوں نے آج اپنا پریس کانفرنس کی یا خطاب کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو. ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, اور ایک سیاسی جماعت کا ایک جو ہے وہ رہنما یہ بات کر رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. میں تو خود مینار پاکستان میں موجود تھا جب ان کے قائد نواز شریف صاحب نے جلسے سے خطاب کیا تھا, تو میں تو ڈھونڈ رہا تھا یہ الفاظ کہ شاید وہ یہ بولیں کہ ووٹ کو عزت دو. ہاں اچھا ہوتا کہ مسلم لیگ نون کے قائد یہ بات کرتے کہ ڈیل کو عزت دو, پھر تو سمجھ میں آتی تھی, کیونکہ یہ انہی کی طرف سے یہ بھی تاثر ابھرا ہے, اور پھر جس طریقے سے آئے اور پھر جو اقدامات کیے گئے, پھر یہی تاثر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, جو ہے وہ مضبوط ہوتا کہ ڈیل کو عزت دو کے نعرے پر آپ آئے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلے ہیں. دوسرا انہوں نے بات کی کہ معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر تھی, تو جب ہم اعداد و شمار بے شمار دفعہ جو ہے حقائق ڈاکومنٹس کے ساتھ انہی کے اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ جب اپریل 2022 جب تحریک انصاف آپ نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکالا اور وہ خود آ کر جو ہے وہ بڑا جمان ہوئے, اور جب مخلوط حکومت آئی کس طریقے سے آپ نے معیشت کو اس نہج تک لے کر گئے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ گئی. پھر آپ نے کہا کہ اب ہم معیشت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں, پھر آپ نے وہ پورا پر جو ہے وہ معاملات لے کر گئے, یہ بھی حقائق کے سامنے رکھیں, اور پھر معیشت کو تباہ کر دیا وہ اس پی ڈی ایم نے کیا. انہوں نے تو جو کیا وہ تو اس پوزیشن پر دے کے گئے تھے 16 ماہ میں کہ آپ بہتر طریقے سے معاملات کو لے کے چل سکیں. یہ چیزیں تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی, اور یہ عوام کے سامنے ہے. آج نہیں تو کل آپ کو سچ تو بولنا پڑے گا, اور ان جو سچ ہے حقیقت ہے اس کو تمام سیاسی جماعتوں کو آج نہیں تو ایک نہ ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا. بند کمروں میں یہ سارا کچھ تسلیم کرتے ہیں, سارا کچھ مانتے ہیں, اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب ہم کس طریقے سے پاکستان واپس آئے ہیں اور کس طریقے سے آگے لے کے چلیں. دوسرا آپ نے بات کی تحریک استحکام پارٹی کا, میں نے وہاں پر معلومات لی ہمارے جو ہے باقی کچھ جو میرے ساتھی رپورٹرز تھے اور باقی لوگوں سے, اور جو میرے تک معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تو پہلا ان کا جلسہ تھا 3-4 ہزار بندہ وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب کیا ہوئے. اتنا ہی پہلا پارٹی کا پہلا جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر وہاں پر جس طریقے سے افراد کو لایا. ہیں حسن صاحب تمام لوگ وہاں پہ, دیکھیں وہ جہانیہ ایک ایسا ہے, وہاں پر جو ہے وہ ایاز خان نیازی کا اصل میں جلسہ تھا جو اس پارٹی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی, اور پھر یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاید وہاں پر گھی کے ڈبے دے کر لائے گئے. غربت ہے, اور انہوں نے یہی سوچا کہ شاید وہاں پر جو چیز آپ نے زکوٰۃ دینی تقسیم کرنی تو وہاں پر لا کے دے دیں, بڑیان نہیں, اور پھر 800,000 روپے دے کر بندے لے آئیں. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, مسلم لیگ نون کا ایک جلسہ تھا جب 20 ایم پی اے کے جلسے ہونے تھے, لبرٹی چوک میں مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کرنا تھا, بندے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, تو فوری طور پہ جو ہے وہ انہوں نے کال شال کی, اور پھر بندے اسی جماعت کے شاید وہ صدر ہیں, تو وہ پھر ویگنوں میں بندے کچھ لے کر آئے, تو وہاں پر آئے اور وہاں پر خطاب ہوا. تو یہ کچھ بندے اس طریقے سے لانے میں تجربہ کار ہیں, لے کر آتے ہیں. لیکن پہلا جلسہ تھا کامیاب, ان کا پہلا جلسہ رہا, 4-5 ہزار بندے بھی ان کے ساتھ پہلے نکل آنا, یہ بھی کامیاب ہے. جیسے کیسے لے کر آئیں, ہم کون سا مینار پاکستان کی بات کریں, وہاں پر کیسے ہم کون سا ماضی کی جلسوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک نئی سیاسی جماعت ہے, پہلا ان کا جلسہ ہے اور کامیاب جلسہ ہے. بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں, ماضی کی مثالوں کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں اطلاعات انہی کی جماعت سے سامنے آ رہی ہیں کہ شاید عثمان بزدار صاحب جن کے خلاف یہی چیئرمین اور صدر ان کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے عوام کے سامنے, شاید عثمان بزدار صاحب بھی آئی پی پی میں شامل ہو جائیں. اطلاعات تو انہی کی جماعت سے اندر آ رہی ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے, یہ تو بریکنگ نیوز ہوگی. دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ انہی کے خلاف انہی کو چور ثابت کرنا, انہی پہ الزامات لگانا, انہی پہ کرپشن کی لمبی لمبی داستانیں سنانا, عوام کو پریس کانفرنسیں کرنا, اور پھر انہی کے حوالے سے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس میں دراریں پیدا کرنا, ان کو نظر انداز کر دینا, پھر انہی افراد کو آئی پی پی میں شامل کرنا, اور پھر ان سے کہنا کہ ہم اب آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہی لوگ تھے پی ٹی آئی کے بالکل حسن صاحب. اب تو یہ جو ہے انتخابات ہے ان میں ہی پتہ چل سکے گا کون سی پارٹی جو ہے وہ کس پانی میں ہے, یہ تو تبھی پتہ چلے گا.